اور سب سے بڑی سوشل مصروفیات وہ موبائل کی مصروفیات، موبائل کے اندر مصروفیات، اور اس میں پھر آدمی دینی طور پر بھی پتہ نہیں کیا کیا سنتا رہتا ہے۔ جی وہ دین کے نام پہ سنتا ہے، حالانکہ ایک روایت میں منقول ہے کہ فَانظُرُوا عَمَّن تَأْخُذُونَ دِینَکُمْ، کہ تم دیکھو کہ اپنا دین تم کس سے حاصل کر رہے ہو، اپنا دین تم کس سے حاصل کر رہے ہو یہ دیکھو۔ تو دینی حوالے سے بھی ہر ایک آزادانہ اس طرح نہ ہو کہ جو کلپ موبائل میں آیا سن لیا اور پھر اپنے آپ کو وساوس میں ڈال لیا، اس کو دیکھے بغیر کہ یہ کلپ میرے ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، میرے اعمال کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جب ہمارے پاس علماء دین ہیں، مفتیان اکرام ہیں، علماء اہل سنت موجود ہیں، تو پھر اس کے باوجود ہم کیوں اپنے ذہنوں کے اندر ایسے خیالات پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ پھر جب تک ان کے جوابات نہ آئیں ہم ذہنی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی آپ کسی کلپ کے حوالے سے کہیں سے بھی کچھ سننا ہو تو کم از کم یہ ضرور دیکھیں، یہ مت کہیے گا کہ بھئی ہم تو صرف سن رہے ہیں، نہیں، جب سنتے ہیں تو اس کے بعد ذہن کے اندر پتہ نہیں کیسی کیسی وہ خلشیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور کس کس طریقے سے آدمی کے ذہن کے اندر وساوس پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ وساوس تبھی دور ہوں گے جب آدمی وہ کھڑکی بند کرے جہاں سے یہ وسوسے اس کے لیے آ رہے ہیں۔ آج کل لاک ڈاؤن ہے، باہر نکلتے ہیں اور کام کاج کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جانا پڑتا ہے۔ اب اس انداز سے کوئی یہ کہے کہ باہر بھی جانا ہے، ماسک بھی نہیں لگانا، احتیاط بھی نہیں کرنی، تو اس کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا، کہے گا بھائی احتیاط تو کرو، باہر جانا ہے، کچھ آپ کی جسمانی طور پر آپ کی صحت کے حوالے سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہیں تو سوشل بالخصوص وہ مصروفیات جو دینی طور پر آپ جاری رکھتے ہیں، کلپ سنتے ہیں، آگے فارورڈ کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی باتیں سنتے ہیں، اور آگے ان کے لیے پہلے ضرور دیکھ لیا کریں کہ یہ میں کس سے بات سن رہا ہوں اور کون سی سن رہا ہوں۔ بعض اوقات ہمارے پاس اس انداز سے بھی لوگ آتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے 15 منٹ سن لیا، 20 منٹ سن لیا، اب آپ اس کا جواب دے دیں، اب ہماری اس حوالے سے کوئی رہنمائی کرے۔ بھئی یہ آپ سے سوال ہے کہ ایسا کیا ہی کیوں تھا، اس طرف آپ گئے ہی کیوں تھے کہ اب آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس کو ہمیں بہت آسان انداز سے ہر حوالے سے ہر سوشل میڈیا کے یوزر کے لیے یہ بات ہے کہ وہ اپنی ان مصروفیات کو ضرور دیکھے۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اور اس شخص کا تعلق ایسوں کے ساتھ تھا کہ جن کے عقائد درست نہ تھے۔ آپ کے پاس جب وہ پہنچا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو قرآن کی 2 آیتیں سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا میں تم سے نہیں بات کرنا چاہتا اور نہ وہ سننا چاہتا۔ اس نے اصرار کیا، آپ نے منع کر دیا، وہ چلا گیا۔ آپ کے شاگردوں نے کہا حضور وہ تو قرآن کی 2 آیتیں ہی آپ سے کہہ رہے تھے، آپ نے کیوں نہیں سنا؟ تو امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے کہ مجھے پتا ہے کہ قرآن کی آیتیں بھی کس سے سننی ہے، میں اگر اس آدمی سے یہ قرآن کی 2 آیتیں سن لیتا، اور کیا عجب کہ وہ ان آیتوں کے ساتھ ایسی کچھ چیزیں ایڈ کر دیتا کہ جس کی وجہ سے سننے والے کے لیے مسائل پیدا ہوں، اس کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے، تو میں کیوں ایسے اسے سنوں؟ ناظرین، یہ امام ابن سیرین ہماری تعلیم کے لیے فرما رہے تھے، وہ خود بڑے امام تھے، عالم تھے، اور وہ ہمیں سمجھا گئے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے وہ آپ اپنے ذہنی وساوس کو ذہن کے اندر عقیدے کے حوالے سے طرح طرح کے جو وساوس پیدا ہوں ان سے بچنے کے لیے ان تمام چیزوں کو روک تھام کریں، اور صرف علماء اہل سنت، علماء حق، انہی کی گفتگو سنیں، انہی کے کلپ سنیں، اور کوئی اپنے ذہنوں کے اندر ایسی خلشیں پیدا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے عقائد کے اندر یا اعمال کے اندر، جی اعمال میں اب طرح طرح کی گفتگو جاری رہتی ہے، اچھا خاصا تراویح کے اوپر بڑی پابندی کے ساتھ عمل کر رہا ہے، پھر اب کہتے ہیں نہیں وہ فلاں میں نے کہیں سے یہ سن لیا کہ تراویح کا معاملے میں یہ چھوٹ ہے، کہیں یہ، ارے تراویح سنت موقدہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اس کی عادت، ترک کی عادت گناہگار بنا دے گی۔ تو لہذا عمل کی بات ہو یا عقیدے کی بات ہو،
اپنے علماء اہل سنت کے ساتھ مربوط رہیے، انہی کی گفتگو سنتے رہیے، اسی سے ہمارے ایمان کا بھی بہتری ہے، اعمال کی بھی اس میں بہتری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔